آئیے بچوں، آج ہم ریویژن کرتے ہیں کلاس 10th کا چیپٹر ایک تندرستی ہزار نعمت کے سوال و جواب کو۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں مختصرین سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین نعمت کیا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت تندرستی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، انسان کی صحت کے لیے کون کون سے جذبات نقصان دہ ہیں؟ تو جواب ہے اس کا کہ غصہ، حسد، کشاکش و لالچ وغیرہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ارے پہلے ہاتھ تو دھو لو۔ شیر بھی کبھی اپنے پنجے دھوتے ہیں دیدی؟ پنجے تو چوہے بھی نہیں دھوتے ماما جی۔ شیروں کے پنجے بھی اب سے دھلیں گے، یوں روکیں گے ٹوکیں گے ہو، کھانے سے پہلے زیادہ ہاتھ دھونا کبھی بھی نہ بھولیں گے ہو، جو ماں نے سکھایا وہ سب کو سکھائیں گے، ایوری باڈی ہاتھ دھو، نہ پھیلے بیماری جو عادت ہماری، ڈیٹول ڈیٹول ہو۔ ارے اب کون جائے گا اتنی دور؟ ہاسپٹل تو اور بھی دور ہے انکل، وہاں نہ جانا پڑ جائے۔ کوئی بہانے نہیں اب چلیں گے، لیزی نہیں ہوگے ہو، انفیکشن مٹانا ہے سب کو بتانا ہے، ڈیٹول ڈیٹول ہو، کھانے سے پہلے سدا ہاتھ دھونا کبھی بھی نہ بھولیں گے ہو۔ اچھا بتاؤ، اب یہاں کیسے ہوگا تمہارا ڈیٹول ڈیٹول ہو؟ گھر ہو یا باہر ہو، پانی ہو یا نہ ہو، ڈیٹول ڈیٹول ہو، ارے کون سا کیچڑ لگا، صاف ہی تو ہے۔ لاپرواہی نہیں، نہیں نہیں نہیں، صحیح سے ہاتھوں کو دھو، نہ پھیلے بیماری جو عادت ہماری، ڈیٹول ڈیٹول ہو، صابن سے سچا ہے، صابن سے اچھا ہے ڈیٹول ڈیٹول ہو۔ ڈیٹول لکوڈ ہینڈ واش اور سینیٹائزر دیں 100 بیماری پھیلانے والے جرم سے سرکشا۔ تبھی تو ماما نے صرف ڈیٹول کا دھلا۔ بیمار شخص کے علاوہ اس کی بیماری سے اور کون پریشان ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے اس کا، بیمار کی تیمارداری یعنی دیکھ بھال کرنے والے لوگ۔ سوال نمبر 4، اس سبق میں تندرستی سے متعلق کس شاعر کا شعر شامل ہے؟ تو جواب ہے اس کا، مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ چلیے بچوں، اب چلتے ہیں مختصر سوالات اور ان کے جوابات کی جانب۔ سوال نمبر 5 ہے، سبھی نعمتوں کا لطف ہم کب اٹھا سکتے ہیں؟ جواب ہے، سبھی نعمتوں کا لطف ہم تندرست اور صحت مند ہو کر ہی اٹھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، جسم کے ایک عضو میں بیماری ہونے پر جسم کے دوسرے اعضاء پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے، جسم کے ایک عضو میں بیماری ہونے پر جسم کے دوسرے اعضاء میں بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، کھیلنے کودنے سے متعلق پرانے زمانے میں کون سا مقولہ مشہور تھا؟ تو اس کا جواب ہے، پرانے زمانے میں یہ مقولہ مشہور تھا، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوو گے خراب۔ سوال نمبر 8 ہے، تندرستی کی اہمیت کون زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، ایک تندرست شخص کو اپنی تندرستی کی اہمیت کا اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا کہ ایک بیمار شخص کو۔ ایک بیمار شخص تندرستی کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں بچوں تفصیلی سوالات اور ان کے جوابات کی جانب۔ سوال نمبر 9 ہے، تندرستی کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اس کا، تندرستی کے معنی ہیں جسم کے تمام اعضاء معمول کے مطابق اپنا کام کرتے ہوں اور جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، کیونکہ جسم کے ایک عضو میں۔ چلیے بچوں، آج ہم اپنے چینل پہ ایک بار پھر سے
ڈالتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارے چینل کا اوپر لوگو دکھ رہا ہے اور یہ چینل پہ ویڈیو چل رہا ہے اور یہاں چینل کا لوگو جو ہے نیچے بھی دکھائی دے رہا ہے اس پٹی میں. یہاں چینل کا لوگو ہے, یہاں چینل کا نام ہے رجاکی مصطفی اور اس کے برابر میں یہ سبسکرائب کا بٹن دکھائی دے رہا ہے ریڈ کلر میں. اگر آپ کے بھی یہ بٹن ریڈ کلر میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے. تو پلیز آپ جو ہے اگر ہمارے چینل سے جڑے رہنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی چیپٹر مس نہ ہو, ایگزام کے اچھے سے تیاری آپ کر سکیں, کیونکہ ہم آگے اس کے نوٹس بھی ڈالنے والے ہیں ایگزامس کے, تو آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے. جیسے ہی آپ اس بٹن کو پریس کریں گے, سبسکرائب کریں گے, تو یہ اس طریقے سے بلیک کلر میں ہو جائے گا اور بلیک کلر میں ہو جائے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کا سبسکرپشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. کیونکہ جسم کے ایک عضو میں بیماری ہونے پر جسم کے دوسرے اعضاء میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہیں. سوال نمبر 10 ہے مکمل تندرستی کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو جواب ہے اس کا مکمل تندرستی کے لیے متوازن غذا, صاف پانی, تازہ ہوا, جسم کی پاکیزگی و صفائی, آس پاس کے ماحول کی عمدگی اور کام و آرام میں اعتدال ضروری ہے. اس کے علاوہ ذہنی سکون بھی انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے. سوال نمبر 11 ہے جدید تعلیمی نظام میں کس بات پر توجہ دی گئی ہے؟ تو جواب ہے اس کا آج کے جدید تعلیمی نظام میں نہ صرف طلباء کے ذہنی ترقی پر توجہ کی جاتی ہے بلکہ ان کی جسمانی اور ہمہ جہت ترقی پر بھی توجہ دی جاتی ہے. یعنی پڑھنے لکھنے کے علاوہ کھیل کود اور دوسری نصابی سرگرمیوں پر بھی توجہ دی جاتی ہے, لیکن کھیل کود اور پڑھائی میں توازن بھی ضروری ہے. یہ قول سچ ہے کہ تندرست جسم میں ہی تندرست دماغ رہتا ہے. نیکسٹ سوال دیکھیے, سوال نمبر 12 تندرستی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے سمجھائیے. تو جواب ہے اس کا تندرستی کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے. تندرستی خدا کی عطا کی گئی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے, کیونکہ تندرست جسم میں ہی تندرست دماغ رہتا ہے. اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب نے تندرستی کو 1000 نعمتوں سے بڑھ کر بتایا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تندرستی کی حفاظت کرنی چاہیے. غلط صحبت میں پڑھ کر اپنی تندرستی کو نقصان نہ پہنچائے. یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے.